کیا آپ چاہتے ہیں آپ ہر دل عزیز ہوں، لوگ آپ سے محبت رکھیں؟ تو پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں دیے گئے 3 اسباق اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ پہلا سبق، دوسروں کے بارے میں بدگمان ہونا چھوڑ دیجئے۔ ضروری نہیں جہاں 2 لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں وہ آپ کے خلاف ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں دوسروں کے خلاف جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ درست ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ بدگمانی فارغ لوگوں کا کام ہے۔ آپ اپنا وقت ضائع مت کریں، بلکہ اپنے وقت کی قدر کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ دوسرا سبق، جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والے اس کو پتھر مار دیں، اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، تو گھر والے مجرم نہیں ہیں کیونکہ اس نے جاسوسی کی ہے، یہ ٹوہ میں لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھیں، کان، دل، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اور جب کوئی جاسوسی کرتا ہے تو آنکھیں بھی استعمال کرتا ہے، کان بھی استعمال کرتا ہے۔ جاسوسی کرنے کی بڑی ممانعت ہے۔ ہمارے پاس کسی کا لیپ ٹاپ، کسی کا موبائل آ جائے، جب تک ہم اس کی گیلری چیک نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ گھروں میں بے سکونی اور فساد کی ایک بڑی وجہ جاسوسی بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے دوسرا سبق یہ دیا ہے کہ یہ جاسوسی نہیں کرنی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا سبق، غیبت نہ کرو، یعنی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی تو اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے اس کی برائی کے تذکرے نہ کرو، اس کو بدنام نہ کرو۔ اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اس کو جا کے بتا دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے بالکل ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، کیونکہ بھائی سامنے نہیں ہے تو عدم موجودگی میں وہ اس کے تذکرے کر رہا ہے، تو گویا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے اور وہ مردہ ہے، وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر پا رہا، اس لیے ایسا نہ کرو۔ اور آج گھروں کے اندر بڑی بے سکونی ہے نا، اگر ڈائٹنگ ٹیبل پر مردہ بھائی کا گوشت پڑا ہو، سارے کھا رہے ہوں، تو کیا اس گھر میں سکون ہوگا؟ اور ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ہمارے تذکرے بھی یہ ہوتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ نہ کرو، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ 3 سبق اگر ہم اپنا لیں تو سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہماری نیت صاف ہو جائے گی، ہم مخلص ہو جائیں گے، دوسروں کے بارے میں ہمارا دل سچا ہو جائے گا۔ جب دوسروں کے بارے میں مخلص ہوں گے نا تو اللہ دوسروں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا کنیکشن ملا دے گا، لوگ بھی ہماری تعریفیں کریں گے اور ہم ہر دل عزیز بن جائیں گے۔